نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. میرے عزت کے لائق استاد محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آپ احباب کے سامنے میں نے جو سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی سلسلے میں تفسیر ابن کثیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، بعض اوقات میں گھر میں خود کو پریشان محسوس کرتا ہوں، مجھے گھر کے اندر سکون نصیب نہیں ہوتا، لیکن جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں تو میرے دل کو سکون ہو جاتا ہے، مجھے سکون نصیب ہوتا ہے، میری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور آپ تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد جنت عالیہ کے اندر ہوں گے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، لیکن اول میرے بارے میں اول تو مجھے اس بات کا ہی علم نہیں ہے کہ مرنے کے بعد میں جنت کے اندر بھی جاؤں گا یا نہیں۔ ہاں، اگر میں جنت کے اندر چلا بھی گیا تو مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ میرا درجہ کہاں ہوگا اور آپ کا درجہ کہاں ہوگا۔ آپ تو درجہ عالیہ میں ہوں گے اور میرا درجہ آپ سے بہت کم ہوگا، وہاں میں آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا تو مجھے سکون کا نصیب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے الفاظ سن کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے الفاظ سن کر خاموش ہو گئے تو اس وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ میرے صحابی، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ جو بندہ اطاعت گزار ہوگا وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس کو مرنے کے بعد بھی جنت کے اندر ہستیوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، ان ہستیوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا۔ اب جنتیوں کے ساتھ ملاقات کس طرح ہوگی؟ تو اس سلسلے کے اندر اس سلسلے میں بہت امام مالک کے اندر روایت موجود ہے، سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جو نچلے درجے کے ہوں گے وہ اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو اپنی کھڑکیوں سے دیکھا کریں گے، جیسے زمین والے جو نیچے ہیں وہ آسمان کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہیں، اسی طرح جنت میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہوں گے وہ اپنے سے اوپر طبقے کے جو لوگ ہوں گے ان کو اپنی کھڑکیوں سے دیکھا کریں گے۔ ابن جنید نے بار روایت نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صورت ہوگی کہ اونچے درجے کے جو جنتی ہوں گے وہ نیچے درجے کے جو جنتی ہوں گے ان کے پاس اتر آیا کریں گے اور ان سے ملاقات کیا کریں گے۔ اس آیت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں رہنے کی تلقین کی بشارت دی، اور اس طرح حضرت کعب بن اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس
مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، صبح کے وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو، مسواک اور دوسری ضروریات کی چیزیں لا کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور خوش ہو گئے اور مجھے فرمایا کام سلمی مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر میں جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ مانگو۔ میں نے عرض کی نہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے صرف جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج انی علی نفسی کا بکثرت السجود، تم میری اس میں اس طرح مدد کرو کہ کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو اور نوافل ادا کیا کرو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی، اللہ پاک تمہیں جنت میں میری صحبت عطا فرما دیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس چیز پر ایمان لے آیا جس پر آپ ایمان لائے کہ میں اللہ کے وعدہ اللہ شریک ہونے پر ایمان لایا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتا ہوں، میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس حال میں فوت ہو گیا تو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تاجر سچا امانت دار ہوگا وہ بھی قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر اس آدمی کے متعلق کیا حکم ہے جو کسی جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن درجات میں اس سے کم ہے اور ان سے اعمال اور حسنات میں بھی کم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، محشر میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سن کر صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کسی بھی آیت سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس آیت نے صحابہ کرام کو اس چیز کی خوشخبری سنا دی تھی کہ قیامت کے دن اور اس قیامت کے دن اور جنت میں بھی صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حسن میں بھی خوبصورت ہیں اور رنگ و روپ میں بھی ہم سے خوبصورت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قوت اور رسالت میں بھی ہم سے درجات میں بہت اوپر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حبشی کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان لائے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ عمل کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور تم بھی جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی حبشیانہ بدسلوکی سے نہ گھبراؤ، تم ضرور بضرور جنت میں جاؤ گے۔ وہ صحابی کہنے لگا اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی جا کر سفید ہو جائیں گے اور وہ 1000 سال کی مسافت سے چلیں گے۔ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا اللہ اس بندے کی نجات اور فلاح اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر جب اللہ کے درجات حسنات میں اس قدر توسیع ہے، اس قدر زیادہ ہے تو پھر ہم کیوں کر ہلاک ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے تو کیا بات اتنے زیادہ ہوں گے کہ اگر ان کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان اعمال کا وزن نہ اٹھا سکے گا، لیکن جب اس کے مقابلے میں اللہ پاک کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا وہی بخشا جائے گا۔ صحابی کی اس
صحابی کے الفاظ پر کل سورۃ دہر کی آیت یہ نازل ہوئی لم یکن حین من الدہر شیء مذکورا سے آپ کو حبشی اس طرح کہتے کہتے زار و قطار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور خود اس کا جنازہ اٹھایا. صدق اللہ علیہ وسلم.